الحمدللہ ونستغفرہ الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا اگر سمجھ آئی ہے تو باواز بلند کہیے سبحان اللہ فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوئے پاسے او ہو مل کھلویا تے لوح قلم نہ عرش کرسی نہ سورج چند تارے تاوی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے 1,24,000 پیغمبران چو رب نے ایک نہیں گھلیا حضور ورگا ازلی حسن جمال دے وچ سانچے ایک بھی نقش نہیں ٹلیا حضور ورگا ایک بھی شاہی نہیں سائم حضور ورگی ایک بھی سکہ نہیں چلیا حضور ورگا تو تے او دے نالین دی خاک بھی نہیں بڑیا پھر دائے چلیا حضور ورگا اور ہے نائب نبی علی علی نبی کا یار ہے حضور نے فرمایا کہ جو علی کا ذکر سن کے خوش ہو تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہے باواز بلند کہیے سبحان اللہ ہے نائب نبی علی علی نبی کا یار ہے علی نبی کے گلستان دین کی بہار ہے علی جمال مصطفیٰ علی امام اولیاء ولی جلی کبھی جلی ہے شیر کردگار ہے برادر رسول ہے وہ نازش بطول ہے گلستان ہاشمی کا دل نواز پھول ہے علی کی دھوم دھام ہے مکان و لا مکان پہ علی کی جھوم جھام ہے زمین و آسمان پہ علی سخا کی سلطنت کا شاہ و تاجدار ہے امین ہے متین ہے حسین ہے ذہین ہے کتاب عشق و کیف کی وہ آیا مبین ہے وہ اولیاء کا پیشوا وہ عارفوں کا رہنما وہ باب شہر علم حق و زور دست مصطفیٰ وہ آبرو دین بھی وہ مخزن یقین بھی وہ خضر صالحین بھی وہ شاہ ذوالفقار ہے چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی گواہ مدینے کی ہر گلی جدھر بھی دیکھو ہوا چلی جدھر بھی دیکھو علی
علی علی، جو پورا سال دوسروں کے بیٹوں کی سالگرہوں پہ جائے اور بڑے بڑے گفٹ چمکیلے کاغذوں میں اوپر پھول لگا کے لے جائے اور وہاں پہ جا کے کیک کاٹے اور کھائے اور ثبوت نہ پوچھے، دلیلیں نہ مانگے کہ کہاں سے ثابت ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ خوشی مناؤ، یہ بھی نہ کہے بیٹا تو ایک دفعہ پیدا ہوا تھا، آپ ہر سال خوشی مناتے ہیں، اور پھر جب آپ جیسا کوئی مومن مسلمان کوئی عاشق رسول حضور کے آنے کی خوشی میں چند جھنڈیاں لگا دے، وہ کھڑے ہو کے ثبوت مانگنا شروع کر دے کہ بتاؤ ثبوت کہاں ہے؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ بندہ ہمارا نہیں ہو سکتا، ہماری اس سے لگ ہی سکتی نہیں، کیوں کہ کیا ہوگ نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے یہ مصطفیٰ سے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا آوازیں بلند قرآن و حدیث سے ساتھ توجہ ہے نا، آوازیں بلند کہیے سبحان اللہ۔ حضور کے آنے کی خوشی منانا دلیلیں بڑی ہیں، ثبوت بڑے ہیں، حوالہ جات بڑے ہیں، ہم دینے لگے تو ہم ختم ہو جائیں گے، مگر جشن میلاد مصطفیٰ کے ثبوت کبھی ختم نہیں ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی، ہمارے اسلاف نے دن رات ایک کیا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، واما بنعمت ربک فحدث، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، وذکرہم بایام اللہ، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، ہمارے نبی ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، صحابہ بھی ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، یہ بھی جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی حضرت حوا تسلی دینے کے لیے حضور کی امی کے پاس آئیں، یہ جشن میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے، حضرت حاجرہ آئیں، یہ بھی جشن میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے، حضرت مریم آئیں، یہ بھی جشن میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے، حضرت آسیہ آئیں، یہ بھی جشن میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے، جشن میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے، فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا، جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی اللہ نے جس کو بھی اولاد دی بیٹے ہی دیے، یہ جشن میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی مکے کا قحط ختم ہوا بہار آ گئی، یہ جشن میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے، جب حضور اپنی امی جی کے بدن اطہر میں تھے، حضور کی امی جی جاتی تھی بادل سایہ کرتے تھے، جشن میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے، پاؤں کے نیچے آنے والے پتھر نرم ہو جاتے تھے، جشن میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے، جب حضور مکہ سے مدینہ گئے مدینے کے لوگوں نے مدینے کو سجایا، جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، گلیوں کو ستھرایا، جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، قالا البدر علینا گایا، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، جب حضور آئے حلیمہ سعدیہ کی سوکھی ہوئی بکریاں اور اونٹنیاں ہڈیوں کے ڈھانچے، وہ بکریاں اونٹنیاں صحت مند موٹی تازی ہو گئی، یہ جشن آمد مصطفیٰ کی
دلیل ہے. حضور آئے, حلیمہ سعدیہ کے جانور ایک پیالہ بھی دودھ کا نہیں دیتے تھے. جب حضور آئے پہلی بکری نے دودھ دینا شروع کیا, سارے برتن دودھ سے بھر گئے. یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے. ہم ہر سال اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں, یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے. ہم 14 اگست کو جشن آزادی مناتے ہیں, یہ جشن آمد مصطفیٰ کی دلیل ہے. وجہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا, 12 ربیع الاول کا پورا جہان آزاد ہوا تھا. دیکھیے نا, میرے قریبی لوگوں کو تو پتا ہے, آپ میری 3 بیٹیاں, حضور بیٹا کوئی نہیں, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ. اب میرے گھر اگر بیٹا پیدا ہو جائے شادی کے 20 سال کے بعد, آپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ میں ان میں سے جس کو بھی بتاؤں, قریشی صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب, جس کو بھی میں بتاؤں گا وہ کہے گا ماشاءاللہ شاہ صاحب کیا بات, کتنا اللہ کا کرم ہوا. ایسا ہی ہے. آپ کو میں نے مثال دی ہے, آپ کے چہروں پہ خوشی آ, لیکن اگر آپ مجھے دیکھیں کہ میں کسی بندے کو بتاؤں میرے گھر بیٹا پیدا ہوا, اس لیے مجھے ذرا دیکھ کے تقریر سنیں. پیارے بچوں ادھر میری طرف توجہ کریں. اب آپ لوٹ مار چھوڑیں اور میری تقریر میں سے لوٹ مار کریں, ٹھیک ہے؟ اب کچھ باتیں بھی آپ لوٹ لیں. میں کسی بندے کو کہوں جی بڑا خوش ہو, ماشاءاللہ جی میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, آگے سے وہ بندہ, میں کہوں جی بیٹا پیدا ہوا ہے, وہ آگے سے چپ. میں کہوں جی ماشاءاللہ 20 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے, وہ آگے سے گم سم منہ کا مکہ باندھ جائے, چہرے پہ 12 بج جائے, نہ وہ کہے مبارک ہو, نہ کہے سبحان اللہ, نہ کہے ماشاءاللہ, نہ کہے اللہ بچے کی زندگی دے, نہ کہے جی شاہ جی آپ کے اوپر اللہ نے بڑا کرم کیا, کچھ بھی نہ کہے اور چپ کر کے چلا جائے. ایمانداری سے ساری بات مولویوں پہ نہ چھوڑا. آپ سے میں پوچھوں جی یہ بندہ کس قسم کا ہے, آپ مجھے کیا کہیں؟ آپ کہیں کہ شاہ صاحب کوئی بڑا ہی چول قسم کا بندہ, یہ بڑا کوئی ذلیل کمینہ اور گھٹیا اور نیچ اور کم ظرف بندہ ہے. آپ نے کتنی بڑی خوشخبری دی اور وہ بندہ خوش نہیں ہوا. بس سمجھ جائیں جو ہمارے بیٹے کی پیدائش پہ خوش نہ ہو, ہم کہتے ہیں اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں, کمینہ کوئی نہیں, گھٹیا کوئی نہیں, چول کوئی نہیں. اور جو محمد مصطفیٰ کی پیدائش پہ خوش نہ ہو, اس سے بڑا نیچ کوئی نہیں ہو سکتا. اور جو حضور کی ولادت پہ خوشیاں منائے, اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے. حضور کے گھر کی نوکرانی حلیمہ سعدیہ سے کیا کہتی ہے؟ ساڑھے ویڑے او چن چڑے آئے, ساڑھے ویڑے او چن جدہ چنوی کلمہ, گئی نال حلیمہ دائی, جد نظر سونے تے پائی, دل اپنا بھڑ کے بہ گئی, تے سونے نو تقدی, جد نظر سونے تے پائی, دل اپنا بھڑ کے بہ گئی, تے سونے نو تقدی, ہر سونا لایا سینے نو, رحمت دے پاک خزینے نو, ملی دل نو بڑی تسلی ہے, سرکار نو لے کے چلی ہے, پھر ڈاچی اتے بہ گئی ہے, تے سب تو نمبر, سب ڈاچیاں پیچھے رہ گئیاں, سب دائیاں تقدیاں رہ گئیاں. میرا ساتھ مل کے دینے باواز بلند, حلیمہ دیا تمہاں تے دائیاں کچھ دیاں رہ گئیاں, نہیں حلیمہ کنج پہ جانی ہے, سب نال ریسان لانی ہے,
تے نالے پیچھے چھڑدی جانی ہے، اے گود وچ کنوں لے جانی ہے۔ بولی حلیمہ میں او لال پھڑیا، تائیاں کہتی ہیں نہیں حلیمہ سانو گل تے دس، اے کمزور کیویں شازور ہو گئی، اے دے کولوں ٹرن نہیں ہوندا سی ہن وکھری اے دی نہیں جد دی مکیوں آئی ہیں تو ہور ہو گئی۔ بولی حلیمہ میں اولاد پڑھیا ہے جدے صدقے اے جگ بڑھیا ہے، میں دو جگ دا والی پایا ہے، میرے سر تے اس دا سایہ ہے، جدو پیر کرے وچ تریا ہے، رحمت نال ویڑا اے کہندے حلیمہ دے بچے نے، گھر آئے نبی جی سچے نے، سانو اینا دی دید ہو گئی ہے، ساڑی تے آج بنو سعد دیا جو دائیاں۔ اچھا آپ کے بچے جس طرح میرا ساتھ دے رہے، میرا دل کہتا ہے یہ شاپر بھی ان پہ خالی خالی باواز بلند ان بچوں کے لیے کہیے سبحان اللہ۔ بنو سعد دیا جو دائیاں نے، جو آنڈ گوانڈ ہمسائیاں نے، نالے پہنا دے پر جائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، سب کچھن بار نہ آنی ہے، نہ سانو شکل وکھانی ہے، کیویں اپنا وقت لنگانی ہے، کتھوں پینی ہے، کتھوں تے بولی اے حلیمہ دائیاں سب خیریت پچھڑ آئیاں میں بار تے نہیں آنی۔ اب حلیمہ بتا رہی ہیں میری بھوک ختم کیسے ہوئی، فاقے کیسے ختم ہوئے، میں بار تے نہیں آنی نہ تو انو شکل وکھانی جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں، بس ویڑے ویچ قوم لینی جدو منو بھوک لگ جاندی ہے، سرکار دا منہ چم لینی حلیمہ اے پئی کہندی ہے، سرکار دی کٹی میں ٹہندی ہے، نالے بوسے لیندی جاندی ہے، ہوں اے فرماندی ہے میں نوکراں اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے۔ جو سمجھتے ہیں نا حلیمہ سعدیہ نے سچ کہا، ذرا میرا ساتھ یہ سچی مچی کا آخری شعر 40 منٹ پورے ہو۔ میں نوکراں اس سونے جڑا دو جگ نالوں یقین جانے سچی مچی کا آخری شعر۔ اس کے بعد اگر میں نے پڑھا تو پھر جو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے وہ بچے پہلے سے ہی کر رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے کیا فرمایا، میں نوکراں اس سونے دی جڑا دو جگ نالو، اسی نوکراں اس سونے دے جڑا دو جگ نالو، اے دے ورگا نہ کوئی ہویا اے، اے دے ورگا نہ کوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔